السلام علیکم ویورز، میں حورین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسمارٹ اسٹڈیز وتھ ٹی اے۔ اردو گرامر میں آج ہمارا ٹاپک ہے رموز اوقاف۔ تعریف: رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہیں اشارہ یا علامت۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں رکنا یا ٹھہرنا۔ رموز اوقاف ان علامتوں یا اشاروں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کو بناتی ہوں۔ تو آئیے ہم تفصیل سے رموز اوقاف کی علامات پڑھتے ہیں۔ سکتہ: سکتہ کو ہم وقف خفیف بھی کہتے ہیں، یعنی مختصر ترین ٹھہراؤ۔ اردو میں کم ٹھہراؤ یا کسی بات یا جملے کے درمیان کو سکتہ کہتے ہیں۔ ایک ایسا ٹھہراؤ جہاں ہمارا سانس نہ ٹوٹے، سانس ٹوٹے بغیر ٹھہراؤ ہوگا، اس کو ہم کہیں گے سکتہ۔ جیسے مجھے اردو، انگریزی، حساب اور سندھی پسند ہے، یعنی جو یہ اردو، انگریزی، حساب اور سندھی یہ سبجیکٹس ہیں اور ان کو علیحدہ علیحدہ ہم نے سمجھانے کے لیے ان کے بیچ میں سکتہ کی علامت لگا دی۔ تو بغیر سانس ٹوٹے یہ لفظ ہم نے ادا بھی کر دیے اور جملہ بھی مکمل ہو گیا۔ وقفہ: وقفہ کی بھی سکتہ جیسی ہی علامت ہے، لیکن ہم سکتہ کی علامت کے کوما کے نیچے ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیتے ہیں۔ سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو ہم وقفہ کہتے ہیں۔ کسی بات میں لمبا کھنچاؤ جہاں ہو وہاں وقفہ استعمال ہوتا ہے، یعنی وقفہ میں تھوڑا زیادہ ٹھہرنا پڑتا ہے۔ وقفہ کو ہم نصف وقف بھی کہتے ہیں۔ جب چھوٹے چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک بڑا جملہ بنایا جاتا ہے تو ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے وہ وقفہ کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے ٹھہر جاؤ، تم وہاں نہیں جا سکتے، یعنی ٹھہر جاؤ ایک الگ جملہ ہے، تم وہاں نہیں جا سکتے یہ ایک الگ جملہ ہے۔ تو یہ دو چھوٹے جملے ملا کر ہمیں ایک جملہ بنانے کے لیے ہم نے وقفہ کی علامت دے دی۔ تفصیلیہ: کسی بھی عنوان کی تفصیل بیان کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب ایک جملے کی تفصیل دوسرے جملے میں دی جائے، ایسے جملے کے سامنے تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ جیسے مہینوں کے نام، تفصیلیہ کی علامت، اور پھر دوسرے جملے میں ہم نے مہینوں کے سارے نام لکھ دیے، جنوری، فروری، مارچ وغیرہ۔ ختمہ: ختمہ کو ہم وقف متعلق بھی کہتے ہیں، یعنی مکمل ٹھہراؤ۔ جب کوئی بھی بات مکمل ہو جائے تو آخر میں ختمہ لگایا جاتا ہے، یعنی سانس توڑ دی جاتی ہے، سانس لینے کے بعد پھر دوسرا جملہ بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے میں گھر آ گئی ہوں، تو ہم نے سکتہ ختمہ کی علامت لگا دی۔ گاڑی خراب ہے، آخر میں جملہ ختم کرنے کے لیے ہم نے ختمہ کی علامت لگا دی۔ یعنی کوئی معلومات لینا، کچھ معلوم کرنا یا پھر دریافت کرنا کو ہم سوالیہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ کب اسکول جاتا ہے، یہ سوالیہ جملہ ہے تو ہم نے سوالیہ علامت لگا دی۔ میرے کپڑے کہاں رکھے ہیں، یہ سوالیہ جملہ ہے تو ہم نے سوالیہ علامت لگا دی۔ ندائیہ یعنی متوجہ کرنا، آواز لگانا یا پکارنا۔ کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنے کے لیے ندائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ جیسے میرے ہم وطنوں، یہ ہم نے ہم وطنوں یعنی یہ ہم نے لوگوں کو مخاطب کیا تو ہم نے ندائیہ کی علامت لگا دی۔ السلام علیکم، تو ہم نے ندائیہ کی علامت لگا دی۔ جناب اعلیٰ، ندائیہ کی علامت لگائی۔ فجائیہ کسی بات کو مزید زور دینے کے لیے
جیسے جذبات بیان کرنے کے لیے، یعنی اگر ہم خوشی میں کچھ کہہ رہے ہوں، کچھ جملہ بیان کر رہے ہوں تو وہ جذبات بیان کرنے کے لیے ہم فجائیہ کی نشانی لگاتے ہیں، جیسے واہ موسم بے مثال ہے۔ واہ یعنی ہم خوش ہو کر بول رہے ہیں کہ موسم بے مثال ہے، واہ موسم بے مثال ہے۔ او ہو بہت برا ہوا، یعنی یہ دکھ کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ او ہو بہت برا ہوا۔ واوین یعنی کسی حدیث، قول یا اقوال زرعی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ واوین کو ہم انگلش میں انورٹڈ کوماز بھی کہتے ہیں۔ جب آپ اپنے جملے میں کسی دوسرے کا حوالہ دیتے ہیں یا کسی دوسرے کے الفاظ بیان کرتے ہیں تو جہاں ہم دوسرے کے الفاظ بیان کرتے ہیں ان الفاظ کو ہم واوین میں لکھتے ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو چاہے چین کیوں نہ جانا پڑے، یعنی یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ جیسا انہوں نے فرمایا تھا بالکل ایز اٹ از ہم نے وہ حدیث بیان کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیان کیے ہوئے جو جملے ہیں بالکل ہم نے بالکل وہی لکھے ہیں، تو انہیں ہم واوین میں لکھیں گے۔ قوسین کسی بات، نام یا چیز کو مزید تفصیل دینے کے لیے قوسین لگاتے ہیں، یعنی جملے میں اضافی بات کرنا، کوئی ایسی بات کر دینا جس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو سکتا ہے، اور اسے اگر ہم لکھ بھی دیں یعنی اسے بیان بھی کر دیں تو بھی جملے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ہم بیان نہ بھی کریں تو بھی جملے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسی نام یا چیز کو ہم قوسین میں بیان کرتے ہیں، جیسے ارشد گورنمنٹ کالج والا میرا دوست ہے، یعنی گورنمنٹ کالج والا اگر ہم لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں اس سے جملے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ہم نے واضح کرنے کے لیے کہ بتانے کے لیے وہ گورنمنٹ کالج والا بتانے کے لیے یہ ہم نے قوسین میں لکھ دیا ہے، جیسے ڈاکٹر ساجد آنکھوں کے ماہر وغیرہ۔ تو ایسے جملے یا ایسا نام یا ایسی چیز جس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہو سکتا ہے، جملہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے، جملے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس جملے کو یا اس نام کو یا اس چیز کو یا اس بات کو ہم قوسین میں لکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر لیکچر پسند آتا ہے تو لائک بھی کیجیے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔